ماں باپ کی قدر۔ یہ واقعہ کبھی ہم نے خطبہ جمعہ میں سنا تھا۔ ایک بیٹا عربستان سے اپنے والدین کو لکھتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ دونوں کے لیے میں ماہانہ خرچ کے لیے پیسے بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس میں گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گھر کے اخراجات، بچوں کی اسکول فیس اور دیگر ضروریات پر خرچ۔ ان سب کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا، لہٰذا آپ دونوں اپنا گزر بسر کا بندوبست کر لیں۔ افسوس، یہ کس طرح کا بدبخت اور نالائق بیٹا ہے جس کو چاہیے تھا کہ اخراجات کی فہرست میں سب سے پہلے اپنے والدین کا نام لکھتا، پھر جو چاہے اس کے بعد لکھتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بچپن سے لے کر ہوش مندی اور جوانی تک کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اولاد کتنے بڑے اور قابل کیوں نہ ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے سامنے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کر کے انہیں قابل مقام تک اپنی دعاؤں کے سہارے پہنچاتے ہیں، پھر انہیں ان کے بڑھاپے میں اولاد کیا صلہ دیتی ہے۔ کبھی ماں تو کبھی باپ اولاد کی نظر میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسی اولاد کے لیے ایک ہی جملہ تربیت کے لیے کافی ہے، وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے گھر نہ ہوں گے جہاں ماں باپ اپنی تنہائی میں زندگی کی شام کو لیے ہوئے جیتے ہیں۔ ان کے یہاں امیدیں ہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی تو انہیں سہارا دے گا۔ جبکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ترمذی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے لیے ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ وہ اس طرح ہے: اے اللہ، ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ موجودہ دور اختلافات کا ہے اور زر، زمین، زن، زیور سبھی میں فتنہ ہے۔ انہی سے کبھی خاندانوں میں فساد و رنجشیں ہیں۔ کہیں ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے تو کہیں انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو کبھی ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے: جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بھلا کوئی اپنے والد کو ناراض اور دکھی کر کے نیک بن سکتا ہے؟ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہے: رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔